السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور سلام کا جواب بھی دے دیا کریں۔ تو پڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم اے این رائٹس، قسط نمبر 67 پارٹ 2۔ ڈیڈ، یہ دونوں آدمی کون تھے؟ زریز نے ان آدمیوں کے جاتے ہی شداور خان سے استفادہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا ہاتھوں کو آپس میں پیوست کر گیا۔ شاہ خاندان کی بربادی، منہ کے بل گرے گا ڈیول ڈیمن خان آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ جب شیطان چال چلتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کی سوچ کے مطابق ہر چیز ہوگی۔ بعض اوقات ہمارا کیا ہوا ہم پر ہی الٹ جاتا ہے۔ ڈیڈ، آپ کھولتے ہوئے لاوے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زریز سینے پر ہاتھ باندھ کر صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے بنا پلک جھپکے شداور خان کو دیکھنے لگا۔ زریز خان زادہ کی طرف سے یہ وارننگ تھی، میری بیٹی اس کے پاس ہے، مجھے چاہے کوئی بھی طریقہ کار اپنانا پڑے، میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے میری نور جان میرے پاس چاہیے۔ شداور کی نظروں کے سامنے نور کے پرکشش نقش لہرانے لگے۔ اسے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنا رویہ یاد آیا۔ جب وہ گھر آتا تھا تو نیشا اس کی طرف بھاگ کر جاتی تھی، لیکن وہ اسے پیار نہ کرتا۔ بابا، آپ میرے لیے چاکلیٹ لائے ہو؟ 3 سالہ نیشا نے شداور کے گھر آتے ہی بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر معصومیت سے کہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان فضولیات کے لیے۔ شداور اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں لیلا تھی۔ نیشا اداس چہرہ لیے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی یہی تو تھی۔ اس کا باپ اپنا چہرہ کم ہی دکھاتا تھا اور جب گھر آتا تو اس کی ماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتا، اور جب واپس چلے جاتا تو پیچھے اسے اپنی ماں روتی بلکتی ہوئی نظر آتی۔ بابا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ نیشا گھٹنوں میں سر دے کے رونا شروع ہو گئی۔ چھوٹے بچے کو ماں کے بعد سب سے زیادہ باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لاڈ پیار، اس کی ڈانٹ۔ لیکن شداور خان اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہ دے پایا۔ ڈیڈ کہاں کھو گئے؟ زریز نے شداور کے شانے پر ہاتھ رکھتے جھنجھوڑا۔ شداور نفی میں سر ہلا کر سر تھام گیا۔ کاش میں نے اپنی بیٹی کو پیار دیا ہوتا۔ دل میں تکلیف سی اٹھی تھی۔ جب انسان کی قیمتی چیز اس سے دور ہو جائے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ اس کے پاس کاش اور اگر کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ یہ کاش اور اگر شیطان کے لفظ ہیں۔ شداور خان آفس سے باہر چلا گیا۔ زریز خان زادہ کو اس کی طرف دیکھ کر سکون ملا تھا۔ زریز خان زادہ شاہ پیلس کے لیے روانہ ہو گیا۔ صبح کے 6 بجے وہ شاہ پیلس پہنچا۔ لاؤنج میں کوئی موجود نہ تھا۔ نیشا سے بات کرنے کا ارادہ کر کے اس کے کمرے کی طرف رخ کیا، دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں۔ زریز خان کے کانوں کے ساتھ جو آواز ٹکرائی اسے بھاری محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی بے تحاشا رویا ہو۔ اگر تم برا نہ مناؤ تو مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زریز خان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نگاہ نیشا کی طرف نہ کی۔ جی کہیں؟ نیشا کو حیرت ہوئی زریز خان زادہ کو اپنے کمرے میں موجود دیکھ۔ خیر، اس نے خود کو پرسکون کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زریز خان زادہ بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہوا۔ روئی ہو؟ اپنی امی کی یاد آ رہی ہے؟ شداور خان کو دیکھ کر دل میں تکلیف نے پھر سے جنم لیا۔ مجھے دیکھ کر نفرت محسوس ہوتی ہوگی کہ میری ماں کی وجہ سے تمہاری ماں نے روتے ہوئے زندگی گزاری۔ موٹے آنسو آنکھوں میں لیے نگاہیں زریز خان پر ٹکائی جو سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کیے گئے سوال سچ ہی تو تھے۔
وہ روئی تھی۔ شدت سے اپنی ماں کی یاد آئی کہ کاش وہ اس کے پاس ہوتی اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے دکھ درد سمیٹتی۔ شداور خان کو دیکھ کر ماضی کے زخم ایک دفعہ پھر سے تازے ہوئے، جیسے کسی نے ہاتھوں کا پنجہ بنا کر زخموں کو کھریدا۔ زریز کا سوال اس کے گلٹ کو ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی ماں کی وجہ سے نشا کی ماں نے روتے ہوئے زندگی گزاری۔ مجھے آپ کو دیکھ کر کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک بہادر ماں کے بیٹے ہیں، زریز بھائی۔ نشا کے بھائی بولنے پر زریز نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بہن کا بھائی ہے۔ ایک بات مانو گی میری؟ جھجکتے ہوئے نشا کے سامنے سوال پیش کیا۔ نشا نے حامی میں سر ہلایا۔ زریز خان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ مجھے ایک دفعہ پھر سے بھائی کہنا ناقابل برداشت تکلیف میں بھی نشا مسکرا اٹھی۔ زریز بھائی۔ اپنے آنسو صاف کر کے محبت پاش لہجے میں زریز خانزادہ کو نشا خانزادی نے بھائی پکارا۔ زریز خانزادہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کھل کر مسکرایا۔ تم نے رو کر اپنے ایگل گرل والے کریکٹر کو خراب کیا ہے نشا خانزادی۔ زریز خانزادہ نے اپنی ٹون میں واپس آتے دونوں ہاتھ صوفے پر رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ٹیک لگائی۔ نشا کی آنکھوں میں یکدم شفقت چھائی، جو کچھ دنوں پہلے ایگل گرل کی آنکھوں میں موجود ہوتی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، زیان شاہ نے تمہارے ماضی کو تمہاری کمزوری کا استعمال کر کے تم سے نکاح کیا۔ اب تم زیان شاہ کو اپنی طاقت دکھاؤ، اسے یہ بتاؤ کہ تم کمزور ہرگز نہیں ہو۔ نشا کو جیسے ایک مضبوط ڈھارس ملی تھی۔ زریز خانزادہ نے اس کے اندر کے ایگل گرل کو پھر سے جگا دیا۔ نشا نے ہاں میں سر ہلایا۔ زریز خانزادہ شفقت سے نشا کے سر پر ہاتھ رکھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کام ہو گیا ہے ڈیول۔ پاکٹ سے موبائل نکال کر کان کو لگایا جس پر کال جاری تھی۔ ڈیول، تم نے مجھے کیوں نشا کے پاس بھیجا؟ وہ سب سے زیادہ تمہاری باتیں مانتی ہے، تمہارے ہر کہے گئے لفظ پر عمل کرتی ہے۔ اتنا یقین کیوں تھا تمہیں کہ وہ میری بات مان جائے گی؟ زریز عجیب کشمکش میں مبتلا تھا کہ آخر ڈیول نے اسے نشا کے پاس کیوں بھیجا۔ جب وہ شاہ پیلس کے پورچ میں گاڑی پارک کر کے اندر داخل ہونے لگا تھا، اسے ڈیول کا میسج موصول ہوا۔ زریز، نشا کے پاس جاؤ اور اسے موٹیویٹ کرو، اسے دوبارہ ایگل گرل کے روپ میں واپس لے کر آؤ۔ کیونکہ زریز خانزادہ، اگر میں اس کے پاس جاتا وہ اپنا ضبط توڑ کر رونا شروع ہو جاتی، کمزور پڑ جاتی، جو میں نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تمہیں بھیجا۔ اس کے سوال کا جواب دیتے ہی کال کٹ کر دی۔ زریز خانزادہ تلملا کر رہ گیا۔ اسے ڈیول ڈیمن کی یہ عادت زہر لگتی تھی، جب وہ سامنے والے کی بات سنے بغیر کال کٹ کر دیتا تھا۔ 8 بجے ساری لڑکیاں لاؤنج میں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھیں، کیونکہ کل جو کچھ ہوا اس کے باعث کسی نے بھی مہندی نہیں لگوائی تھی، حتیٰ کہ دلہنوں نے بھی نہیں۔ مس مہندی والی، میری مسز کو خوبصورت سی مہندی لگائیے گا۔ ہیرا نے ابھی مہندی لگانے والی لڑکی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا ہی کہ زید شاہ ہیرا کے پاس صوفے پر پھیل کے بیٹھا۔ سر، آپ ٹینشن فری ہو جائیں، آپ کی وائف کو میں خوبصورت مہندی لگاؤں گی۔ لڑکی نے زید کو یقین دلوایا کہ وہ اس کی بیوی کو خوبصورت سی مہندی لگائے گی۔ اب مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ خوبصورت مہندی لگائیں گی؟ ہیرا نے چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بنا کر آنکھیں چھوٹی کر کے زید شاہ کو دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی تھی یہ عورتوں کے کام ہیں، وہ بہتر جانتی ہے، انہیں کرنے دیں۔ سر، آپ یہ ڈیزائنز دیکھ لیں، آپ کو جو پسند آئے گا میں وہی آپ کی وائف کو لگا دوں گی۔ مہندی لگانے والی لڑکی نے ڈیزائن کی ایک بک زید شاہ کی طرف بڑھائی۔ زید بک کھول کر ڈیزائن دیکھنے لگا۔ ہیرا اپنا سر
تھام کر بیٹھی اپنے مسٹر کو دیکھنے لگی جسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ لگتا ہے کمرے میں ذرا کم چپکا چپکی ہوئی ہے بھابھی کے ساتھ زید بھائی کی، اس لیے باہر بھی شروع ہو گئے ہیں۔ سیان کے بے باک الفاظ سن کر ایک سائڈ پر لاؤنج میں بیٹھے سب مردوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیسے زید بھائی ہیرا بھابھی کے ساتھ چپک کر بیٹھے ہیں؟ اور زید بھائی کا ایک ہاتھ دیکھے کہاں ہے؟ سیان نے آج قسم اٹھائی ہوئی تھی زید شاہ کو ذلیل کروانے کی۔ زید شاہ ایک ہاتھ میں بک پکڑے ڈیزائن دیکھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کو ہیرا کی کمر پر چلاتے اسے تنگ کر رہا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ کتنی باریک بینی سے تم زید بھائی کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہو۔ ایشان نے سیان کے سر پر چپت لگائی۔ اگر ارسلان وہاں بیٹھا ہوتا سیان شاہ کبھی اس طرح کے بے باک الفاظ استعمال نہ کرتا۔ زید باز آ جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہیرا نے نامحسوس طریقے سے ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاتے زید شاہ کا ہاتھ اپنے کمر سے ہٹانا چاہا۔ زید میسنوں کی طرح مسکرا کر ہیرا پر ایک نگاہ ڈالتے دوبارہ بک پر مہندی کے ڈیزائن دیکھنا شروع ہو گیا۔ یہ والا ڈیزائن اچھا ہے، آپ یہ میری مسز کو لگا دیں۔ مہندی والی نے ہاں میں سر ہلایا۔ آدھے گھنٹے سے زید شاہ کو کوئی ڈیزائن ہی پسند نہیں آ رہا تھا۔ مہندی والی نے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو مسٹر زید شاہ کو کوئی تو مہندی کا ڈیزائن پسند آیا۔ مسز آپ مہندی لگوائیں، جب لگ جائے گی تو آپ کا مسٹر آپ کو سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس موجود ہوگا۔ ساری لڑکیاں چہرہ نیچے کر کے مسکرانے لگیں۔ ہیرا کو بے انتہا شرم محسوس ہوئی تھی زید شاہ کی حرکات کی وجہ سے۔ میں نے کیا کہا تھا ہیرا، تم مجھ سے بھی زیادہ خوش قسمت نکلو گی شوہر کے معاملے میں۔ ہیرا کو ماورا کی کہی گئی بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ تم زید کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لو، تم مجھ سے بھی زیادہ خوش قسمت نکلو گی۔ ہیرا شرم سے لال ٹماٹر بنتی دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ سب لڑکیوں کا دھیما قہقہ وہاں گونجا۔ زید بھائی اب کیوں آ گئے ہیں یہاں؟ ابھی بھی جا کر اپنی مسز کے پاس بیٹھیں۔ زید کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہی سیان شاہ کی زبان میں کھجلی شروع ہو گئی۔ مجھے ایک بات بتا دو سیان، جب بھی ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس موجود ہوتا ہے تیری زبان میں کھجلی کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ زید کی ہاں میں سب نے ہاں ملائی کیونکہ سیان شاہ واقعی اسی طرح کرتا تھا۔ جب وہ سب اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے تو اس کی زبان میں کھجلی شروع ہو جاتی۔ پہلی بات زید بھائی، میں سچ بولتا ہوں جو آپ سب کو کڑوا لگتا ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جب تک میری رخصتی نہیں کروا دیتے آپ سب میں اسی طرح ہی کباب میں ہڈی بن کر آپ کے گلے میں اٹکا کروں گا۔ سیان کا آخری جملہ سن کر اذہان، زیان اور علیان نے کھاد جانے والی نظروں سے اپنے بہنوئی کو دیکھا۔ ان کی بہن ابھی محض 16 سال کی اور اسے رخصتی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ کس نے رخصتی کروانی ہے مجھے بتاؤ، میں کرواتا ہوں اس کی رخصتی۔ ارسلان کی آواز اپنے پیچھے سے آتے سن کر سیان شاہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ارسلان شاہ کے سامنے رخصتی کی بات کر کے اس نے اپنا کیما نہیں بنوانا تھا۔ نکاح کے وقت اسے یہ بات صاف لفظوں میں سمجھا دی گئی کہ جب تک عریج 18 کی نہیں ہو جاتی اس کی رخصتی نہیں ہوگی۔ بھائی جی، میں کہہ رہا تھا کہ ارد انکل کی شادی کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ لیتے ہیں، بیچارے 36 سال کے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کنوارے ہیں۔ سیان کے الفاظ ارد پر جلتی پر تیر کا کام کر گئے تھے۔ ارد سیان کے دائیں جانب بیٹھ کر بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ کر شانے کو دبوچا۔ ترس تو رہا ہے رخصتی کے لیے اور نام میرا لگا رہا ہے، کمینے انسان۔ ارد نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ سیان کے سر پر لگایا۔ سیان رونے والا چہرہ بنا کر بیٹھ گیا۔
ارسلان، میری گڑیا کی طبیعت کیسی ہے؟ عالم ملک نے اپنی بیٹی کی طبیعت کا استفادہ کیا ارسلان سے کیا۔ ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے سامنے چلی جائیں کیونکہ ارسلان کے ساتھ وہ بھی اس کے گناہ گار تھے۔ میں نہیں جانتا، وہ اسٹڈی روم میں بند ہے، دروازہ نہیں کھول رہی۔ میں نے اسے بتا دیا ہے ہاسپٹل میں جو کچھ ہوا۔ یہ بات صرف عالم ملک جانتے تھے کہ اس رات ارسلان شاہ انیسہ کے پاس کمرے میں موجود تھا۔ ارسلان شاہ کے جنونی پن کی وجہ سے وہ اسے اپنی بیٹی کے پاس رکنے کے لیے نہیں روک پائے تھے۔ عالم ملک کی آنکھیں بھیگی تھیں، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی بیٹی نہ جانے کس تکلیف سے گزر رہی ہوگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان نے عالم ملک کے پاس بیٹھ کر ان کے شانے کو تھپتھپایا۔ میں جانتا ہوں تم اسے منا لو گے۔ سب کے چہرے جو ایک پل کے لیے اداس ہوئے تھے مسکرا اٹھے۔ میں ذرا آتا ہوں۔ زید اٹھنے لگا جب سیان نے زید کا ہاتھ کھینچ کر زبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ زید بھائی، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کمرے میں رہتی ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ان کے ساتھ چپکے رہیں۔ سیان زید کے بائیں جانب بیٹھا اور علیان سیان کے دائیں جانب آ کر بیٹھ گیا۔ نہایت ہی کوئی بدتمیز قسم کے انسان ہو تم دونوں۔ زید بھائی، اس لیے تو ہم دونوں کرائم پارٹنرز ہیں، لیکن ہماری جو تیسری پارٹنر ہے وہ فی الوقت تھوڑی اداس سی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ۔ شکر ہے کہ تم تینوں اکٹھے نہیں ہو، نہیں تو تم تینوں نے شاہ خاندان کے تمام افراد کا جینا حرام کر دینا تھا۔ علیان اور سیان کی بات مکمل ہونے سے قبل سجاد شاہ، احمد شاہ اور زیان شاہ بولے، ویسے کیسی تیاریاں ہیں آپ کی رات کے متعلق؟ اذہان بھائی اور زیان بھائی، وہ دونوں شیطان اب زیان اور اذہان کی طرف ہوئے۔ علیان ان کا بھائی تھا، اسے تو وہ مار پیٹ کر، گالیاں نکال کر کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن سیان شاہ کی بیوی ان دونوں کی بہن تھی، اسے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے جب تیری شادی ہوگی تو ہم تجھ سے پوچھیں گے کہ کیسی تیاری ہے۔ علیان، ہمارے درمیان میں آ کر بیٹھو، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہماری کیسی تیاری ہے۔ خون خوار نظروں سے علیان شاہ کو اس کے دونوں بڑے بھائیوں نے دیکھا۔ سیان نے فوراً علیان کا ہاتھ تھاما جیسے اس کی محبوبہ ہو۔ خبردار، آپ دونوں نے میرے کرائم پارٹنر کو کچھ کہا۔ سیان علیان کا سر اپنے شانے پر رکھ کے کندھا تھپتھپانا شروع ہو گیا۔ سب مردوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے بیٹھے ہوئے تھے جیسے میاں بیوی ہوں۔ زید شاہ ان دونوں کے پیچھے دب کر رہ گیا۔ شادی کی رات اگر میں نے آپ دونوں کو نہ رلایا، میرا نام بدل دیجیے گا۔ سیان نے علیان کے سامنے ہاتھ کیا۔ علیان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ نیا نام سوچ لینا اپنے لیے۔ اذہان اور زیان نے قہقہ لگاتے سیان شاہ کا مذاق اڑایا۔ کوئی کارنامہ سرانجام دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ان دونوں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوں گی۔ ارسلان شاہ ان کے ارادے اچھے سے بانپ گیا، اس لیے انہیں پہلے ہی خبردار کرنا بہتر سمجھا۔ جی بھائی جی، ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہیں اب ارسلان شاہ کی طرف سے بھی اجازت مل گئی تھی۔ زیان اور اذہان کا چہرہ دیکھنے والا تھا ارسلان شاہ کی اجازت پر۔ زیان اور اذہان کو اپنی رخصتی کی رات برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دفعہ ہو پیچھے۔ زید ان دونوں کا ہاتھ اپنے سامنے سے ہٹاتے اٹھ کر ہیرا کی طرف چلا گیا۔ ارسلان بھائی جی، آپ بس زید بھائی کی حرکتیں نوٹ کیجیے گا۔ ارسلان نے اپنی نظریں زید پر ٹکائی، حتیٰ کہ وہاں بیٹھے سب مردوں کی نظر زید پر ٹکی۔ میم، آپ نے اپنے ہاتھ پر اپنے شوہر کا نام لکھوانا ہے؟ میری مسز کے ہاتھ پر مسٹر کی مسز لکھیے گا۔ ہیرا نے حامی میں سر ہلایا۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتی، زید شاہ نے اس کے پاس بیٹھے اس لڑکی کو جواب دیا۔ زید بھائی، کیوں میری دوست کو آپ تنگ کر رہے ہیں؟
انیزا خود کو ریلیکس کر کے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر ہیرا کے پیچھے کھڑے ہوتے زید کو اپنی دوست سے دور ہونے کا اشارہ کیا۔ ارسلان کی نظریں زید شاہ سے ہٹ کر اپنی حیاتی پر جا ٹھہری، جو اسکائی بلو کلر کی شارٹ فراک، کھلا ٹراؤزر اور لائٹ پرپل حجاب اور نقاب کیے آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ بھابی، ایک شرط میں آپ کی دوست کو تنگ نہیں کروں گا، اگر یہ مجھے آج پراپر ٹائم دے گی تو۔ زید شاہ کی بات کا مطلب سمجھتے ہیرا کا دل شرمندگی سے ڈوب مرنے کو کیا۔ اس کے بے باک الفاظ وہاں پر بیٹھے 3 سے 4 لڑکیوں کو سمجھ آئے، جن میں اسما، انشا، نور، عانیہ اور نیشا تھی۔ زید بھائی، یہ آپ کو پراپر ٹائم دے گی، اب آپ عورتوں کے درمیان سے اٹھ جائیں اور مردوں میں جا کر بیٹھیں۔ انیزا ہیرا کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہیرا کی مہندی آلموسٹ لگ چکی تھی۔ زید شاہ پیار بھری نظروں سے اپنی مسز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر جائے۔ زید بھائی، بھابی کہیں بھاگی نہیں جا رہی، جا کر مردوں میں بیٹھیں۔ عانیہ نے اپنے بھائی کو زبردستی اپنی بھابی کے ساتھ بٹھا کر سب مردوں کی جانب دھکیلا۔ گڈو، ادھر آؤ، زید نے اشارے سے اپنے گڈو کو پاس بلایا۔ عانیہ سینے پر ہاتھ باندھ کر آئی برو جھکا کر اپنے بھائی کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی تھی، ایسے رازداری سے کیوں بلا رہے ہیں؟ رات کو اپنی بھابی کو میرے لیے خوبصورت سا تیار کرنا ہے تم نے؟ اپنی بہن کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی۔ عانیہ کو اپنی مسکراہٹ چھپانا اس وقت سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ ڈن، دونوں نے یک زبان کہتے ہاتھ ملایا اور واپس اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ عانیہ، زید کیا کہہ رہے تھے تمہیں؟ جس طرح زید نے عانیہ کے کان میں سرگوشی کی تھی، ہیرا کو گڑبڑ کا احساس ہوا کہ اس کا شوہر پھر کوئی کارنامہ سر انجام دینے والا ہے۔ بھابی، وہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان کی بات ہے۔ عانیہ نے کندھے اچکا کر اپنے بھائی کی سائیڈ لی۔ یہ واقعی اپنے بھائی کی چمچی ہے۔ ہیرا نے دل میں سوچا، اگر میرے ہاتھوں پر گہرا رنگ نہ آیا تو میرے شوہر کی خیر نہیں۔ ماورا اور ہیرا دونوں ایک ساتھ بولی۔ اپنے لفظوں پر غور کرتے دونوں ہی ہنسنے لگیں۔ ان سب کے درمیان 3 لڑکیاں موجود تھیں جو اپنے غم میں غرق ہوئی بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھیں۔ انیزا لبوں پر فرضی مسکراہٹ سجائے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کی باتیں سوچ کر نور کو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، اور نیشا خانزادی، اس کے تو رخصتی کے بارے میں سوچ کر ہی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میم، آپ کو بھی مہندی لگا دوں؟ جو لڑکی ہیرا کو مہندی لگا رہی تھی اس نے اب انیزا کی طرف رخ کیا۔ اس سے قبل انیزا اسے نہ کرتی، اسما نے انیزا کا ہاتھ پکڑ کر اس لڑکی کے گود میں رکھ دیے۔ آپ اسے خوبصورت سی مہندی لگائیں۔ اسما اور عرصا بیگم میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ عرصا نے اسے بتایا کہ انیزا کو مہندی لگانا بہت پسند ہے۔ اسما کی محبت کے آگے انیزا خاموشی سے مہندی لگوانے لگی۔ آپ نے میری بھابی کی مہندی میں جانے شاہو کی جان لکھنا ہے۔ عانیہ نے مہندی لگانے والی لڑکی کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے انیزا کے ہاتھوں پر مہندی لگانا شروع ہو گئی۔ مینوں سونی جی مہندی لانی ہے، میرا بندہ ویکھ کے خوش ہو جائے۔ مجھے پیاری سی مہندی لگانی ہے، میرا شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے۔ انیزا کی بات اس لڑکی کے سر کے اوپر سے گزری تھی جس نے مہندی لگانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ کہہ رہی ہے، مجھے اتنی خوبصورت مہندی لگائیں کہ میرا شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے۔ انیزا نے اس لڑکی کو سر کھجاتے دیکھ اس کی مشکل آسان کی۔ انیزا کو شرمندگی نے آن گھیرا کہ وہاں پر سب اردو بولتے ہیں اور وہ پینڈروں کی طرح پنجابی بول رہی ہے۔ انیزا، تمہیں معلوم ہے تم پنجابی بولتی ہوئی بہت کیوٹ لگتی ہو۔ انیزا نے ایک ہاتھ انیزا کے ہاتھ پر رکھا اور ہلکے پھلکے انداز میں کہا،
تاکہ وہ اپنے آپ کو سب سے الگ فیل نہ کرے۔ میری گل صرف تانوں سمجھ آندی ہے اور کسی نوں پتہ نہیں چلدا میں کی بولن رہی ہاں۔ میری بات صرف آپ کو سمجھ آتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ انائزہ بچوں کی طرح چہرہ بنا کر سو سو کر کے رونے لگی۔ ارے رو مت، تم اردو بولنے کی کوشش کیا کرو نا۔ اسما نے انائزہ کا شانہ تھپتھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ میرے کو اردو بولنا نہیں آتا، مجھے اردو بولنا نہیں آتی۔ انائزہ کی کیوٹ سی اردو سن کر سب نے مسکرا کر محبت باش نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے انائزہ، تم اس طرح ٹوٹی پھوٹی اردو بولتی بہت پیاری لگتی ہو، اور تمہاری آنکھیں کس پر گئی ہیں؟ انشا نے انائزہ کے دونوں رخسار کھینچے۔ انائزہ کی سنہری آنکھیں مسکرائی۔ میرے ابو تا۔ انائزہ نے اپنی طرف سے صحیح اردو کے الفاظ بولنے کی کوشش کی، لیکن آخر پر وہ پر کو تا بول گئی۔ انائزہ اپنے آپ کو ان سب کے درمیان ایزی فیل کر رہی تھی۔ انائزہ کی ایک پل کے لیے نظر ارسلان شاہ پر گئی، جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا۔ جھٹکے سے انائزہ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ زید، کچھ تو شرم کو ہاتھ مارو۔ احمد نے زید کی کمر پر چپت لگائی۔ ہم آتے ہیں۔ علیان اور سیان تین لفظ کہتے وہاں سے کھسکے جاتے ہوئے سیان نے آنیہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا جان بھائی؟ ہم اذہان بھائی کے کمرے میں نہیں جا سکتے کیونکہ اذہان بھائی کی نظر ہم پر ٹکی ہوئی ہے۔ سیان نے آنیہ کو اپنے پاس کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو آنیہ کو ذرا بھی سمجھ نہ آئی کہ اس کا بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ علیان یار اسے سمجھا۔ اسے اپنے سر پر ہاتھ مار کر اپنا زاویہ آنیہ کے مخالف سمت کر کے کھڑا ہو گیا۔ آنیہ آنکھیں گھما کر سینے پر ہاتھ باندھ کر علیان شاہ کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، جو منہ پر فخر لگائے محض اسے گھور رہا تھا۔ اذہان بھائی کے کمرے میں جا کر بیڈ کے سکرو ڈھیلے کرنے ہیں۔ آنیہ نے علیان کے الفاظ سن کر کھینچ کر سیان کا رخ اپنی طرف کیا۔ جان بھائی جوتے پڑیں گے ہمیں سب گھر والوں سے۔ آنیہ نے سیان کا کندھا کھینچ کر اسے نیچے کر کے کان کے پاس اپنا چہرہ کر کے چلائی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، نہیں پڑھتے، ارسلان بھائی جی نے اجازت دے دی ہے۔ سچی؟ بے یقینی سے آنیہ نے سیان کی طرف دیکھا کہ واقعی ہی ارسلان شاہ دی ہٹلر نے اشارت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اوکے ڈن۔ رات کو جب ہم ماورا بھابھی کا کمرہ سجانے جائیں گی میں سکرو ڈھیلے کر دوں گی۔ آنیہ نے اپنا ہاتھ سیان کے سامنے کیا۔ سیان نے اپنی گڈوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور علیان نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا۔ بات سنو میری، ادھر آؤ۔ سیان نے ان دونوں کا سر اپنے پاس کرتے اپنی بات ابھی مکمل ہی کی تھی کہ ان تینوں کا چھت پھاڑ قہقہ وہاں گونجا۔ سب نے گردنیں موڑ کر ان تینوں کی طرف دیکھا۔ تینوں سر کے پچھلی سائیڈ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر شاہ خاندان کے افراد کو پریشانی میں مبتلا کر گئے۔ اذہان شاہ اور زیان شاہ کو اپنی رخصتی کی رات کبھی نہیں بھولنی تھی، کیونکہ شاہ خاندان کے تین شیطان ایک ساتھ اپنا منصوبہ تیار کر چکے تھے۔ جاری ہے۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں سب کو پسند آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔